السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، آج گلگت بلتستان کی جو سیاسی اور جو معاشرتی حالات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ گلگت بلتستان پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما ممبر ہیں گلگت بلتستان کونسل کے حشمت اللہ خان صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں، خاص طور پہ تحریک انصاف اس وقت کیا کرنے جا رہی ہے، ماضی میں گلگت بلتستان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور مستقبل میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج جو ہے وہ 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ تو سب سے پہلے ہم حشمت اللہ صاحب سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوم یکجہتی کشمیر گلگت بلتستان کی عوام جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ کس طرح منا رہی ہے، اور خاص طور پر حشمت اللہ صاحب جو اس حوالے سے بڑی تاریخ رکھتے ہیں اپنے ساتھ، تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ابیار صاحب، آج آپ نے موقع دیا یکجہتی کشمیر کے اس دن میں کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ یہ بڑی دل خراش باتیں ہیں کہ کشمیر کے ساتھ جو ظلم ستم ہوا کشمیری عوام کے ساتھ 1947 سے لے کر اب تک جو ظلم ستم ہوا، جتنے بھی اس کی مذمت کیا جائے کم ہے۔ ہم اقوام متحدہ کے پاس گئے، اقوام متحدہ کا دروازہ کھڑکھڑایا، اور اس سے آج تک نہ امریکہ ہمارا ساتھ دے سکا اور نہ برٹش، جنہوں نے یہاں سے حکومت اپنی اٹھائی تھی اور گلگت بلتستان کو اور کشمیر کو ایک ہڈی کی طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پھینک کر رکھ دیا تھا۔ آج وہ دن ہے کہ کشمیری قیادت جو ہے، کشمیری نوجوان جو ہے، بوڑھے جو ہیں، چھوٹے جو ہیں، عورتیں جو ہیں، سب قربانیاں دے رہی ہیں اپنی آزادی کے لیے، اور ان کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھائی جائے، گلگت بلتستان کے لوگ پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور اب بھی نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیری بھائیوں کے لیے ہم ان کے دوش بدوش کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی مدد کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ وہ ہم بھی ایک حصہ ہیں کشمیر کا، تنازع کشمیر کا ایک حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ کشمیری عوام کے لیے جب بھی پکار ہو، قربانیاں دینی ہو، قربانیاں دے بھی گئے ہیں، دیتے بھی رہے ہیں آج تک۔ اور کشمیری بھی ہمارے لیے گلگت بلتستان کی آزادی میں ان کا بھی کافی حصہ ہے، انہوں نے بھی کام کیا ہے، ان کے بھی نوجوان شہید ہو گئے ہیں اس کشمیر انفینٹری میں جو لوگ تھے۔ تو بہرحال میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر تیسری جنگ عظیم لڑی جائے گی دنیا میں تو اس کا وہ حصہ وہ بھی مطلب جنوبی ایشیا ہی ہوگا، یہاں ہی لڑی، یہاں اسی کشمیر کا تنازع یا فلسطین کا تنازع، یہ دونوں مل کر تیسری جنگ عظیم کا سبب بنیں گے، کیونکہ مغرب تو امریکہ اور برطانیہ، برٹش وغیرہ یہ تو اپنے علاقے میں یورپ میں یہ جنگ نہیں لڑیں گے، وہ ان کو دھکیل کر یہاں لائیں گے، اور اس کا سبب بھی کشمیر ہو، میرے خیال کے مطابق کشمیر اور فلسطین ہی ہوگا۔ اچھا حشمت اللہ صاحب، ریاست پاکستان مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے تاؤ کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو مناتی ہے، لیکن اسی کا ایک پارٹ جس کو متنازع رکھا گیا اقوام متحدہ میں، گلگت بلتستان، کبھی اظہار یکجہتی گلگت بلتستان کیوں نہیں منایا جاتا؟ یار گلگت بلتستان اظہار یکجہتی مناتا ہے، اب تک مناتے ہوا آیا ہے، ہم سب مناتے ہیں، آپ بھی اس کا ایک حصہ ہے، میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں، اور یہاں جو ہمارے نوجوان جو ہے جو مناتے ہیں۔ اظہار یکجہتی تو ہے، لیکن کام یہ ہے کہ پریکٹیکل کام ہونا چاہیے۔ بات یہ دیکھیں نا، ابھی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کشمیر کے لیے جنگیں لڑی گئی، 1965 کی جنگ کس لیے لڑی گئی تھی؟ کشمیر کے لیے لڑی گئی تھی۔ ہم بھی بے سر و سامان تھے، پاکستان کو اس وقت کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ ہندوستان جیسی بڑی طاقت سے ٹکر لے، لیکن ٹکر لے لیا، چند چبوا دیا اس کو، بلکہ ان کا ایک وزیر اعظم تو روس میں جا کر اس میں ہارٹ فیل ہو کر مر بھی گیا۔ تو گلگت بلتستان کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں کشمیر کے لیے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ وقت آئے گا، قربانی دینے کا وقت آئے گا تو ہمارے لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کشمیر کی آزادی کا سبب بھی گلگت بلتستان کے لوگ بنیں گے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ دیکھیں ابھی ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے علاقے گئے نہیں گئے 65 کے بعد، 71 میں ہمارے کھرمنگ کا پورا علاقہ گیا کہ نہیں گیا؟ چلمکھا اور تکشی اور یہ جو علاقے جو تھے وہ گئے نہیں گئے، ہم سے گئے نا علاقے،
کتنے ضلع گئے ہیں، پورا ایک ضلع سمجھو اس پھر سیاچن کے لیے راستہ ہموار ہوا. اسی وجہ سے جب چنونکا تقشی اور یہ ان پہ قبضہ ہوا، کافر پہاڑ پہ قبضہ ہوا، تو ان کے وارے نیارے ہو گئے، ہندوستان کے وارے نیارے ہو گئے. وہ سیاچن تک کیسے پہنچا؟ اب مجھے افسوس اس بات پہ کہ کبھی کسی سیاستدان نے، کبھی کسی جرنیل نے یہ علاقے ہم سے گئے ہیں کہہ کر آواز نہیں اٹھائی. میرا تو دل دکھتا ہے کہ جب میں سوچتا ہوں. آپ نے بڑی ہسٹوریکل بات بتائی ہے. مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو خاص طور پر، کہ یہ جو پاکستان کے حصے تھے، گلگت بلتستان کے حصے تھے، کس سیاسی پارٹی کے دور میں بہرحال لے کے گیا، یہ بھی بتا دیں ناظرین کو تاکہ ہسٹری کا پتہ چل سکے. دیکھیں نا جی، یہ فوجی گورنمنٹ میں بھی گئے ہیں، یہ سیاسی گورنمنٹ میں بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہم ہار چکے ہیں بہت سی جنگیں، مسلم لیگ کے دور میں بھی. اب یہ بتا دیں، یہ پانی کا مسئلہ جو ہے، اب دریائے سندھ کے علاوہ جتنے پانی پاکستان میں جو پانی آتا تھا، ہمارے جو حصہ تھا، ہمارے جو وہ دریا تھے، وہ کدھر ہیں؟ ان دریاؤں کے اوپر بند باندھے گئے ہیں، ان دریاؤں کے اوپر ڈیم باندھے گئے ہیں. وہ دریا کو بند کر کے پورا ہمارے علاقے کو، پنجاب کو انہوں نے سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بارے میں کیا ہوا؟ وہ یہ میں یہ کہتا ہوں نا، خان کو موقع ملے گا انشاءاللہ ان سب کا وہ خبر لے لے گا کہ بھائی یہ کیوں گئے، کیوں سوکھ ہے، اور اس کے کیوں نہیں کیا ہے، ان کے اس پہ گورنمنٹ نے ایکشن کیوں نہیں لیا، اس بندے پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جو ذمہ وار تھا. اب کشمیر کے اوپر یہ دریا سندھ ہے، دریا سندھ کے اوپر انہوں نے وہ ڈیم بنایا ہے، تو کیوں بن نہ دیا ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے. اگر اس طرح ہم کمزور ہو کر بیٹھیں گے تو کل دریا سندھ بھی وہ بند کریں گے، پھر پانی کے لیے تڑپتے رہو گے، مچھلی پہ آپ بن جاؤ گے. حشمت صاحب، آپ نے ابھی بڑی اچھی بات بتائی کہ جو تقسیم کے دوران، خاص طور پہ یہ 80s اور 70s کے دوران جو گلگت بلتستان کے کچھ حصے انڈیا لے کے چلا گیا. گلگت بلتستان میں اس وقت جو وہاں پر خاص طور پہ لداخ اور اسکردو کے درمیان بارڈرز میں ادھر کے لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ ادھر پھنسے ہوئے ہیں. جب ریاست پاکستان یہاں پر واگا بارڈر میں راستے کھول سکتی ہے، تو کیا لداخ اور گلگت بلتستان کے راستے نہیں کھلوائے جا سکتے؟ حکومت آپ کی ہے. بالکل کھلوا سکتے ہیں. دیکھو آج ہماری حکومت تو جمعہ 7 دن نہیں ہو گئے ہیں. ہماری حکومت کی مطلب ہم پہ الزام تو ہے بھائی کہ بھائی مہنگائی بھی تمہاری وجہ سے ہو گئی، تباہی بھی تمہاری وجہ سے ہو گئی، سب یہ الزام ہم پہ. بات یہ سوچنے کا نا، یہ جو ہمارے بڑے ہیں، ہماری فوجی قیادت تھے، ہماری سیاسی قیادت تھے، ان سب کو بیٹھنا چاہے. وہ لوگ جو وہاں سے آگے تھے، مہاجر بن کر آئے تھے، کتنے 200 پتہ نہیں 80 وہ تھے گھرانے تھے چھوڑ کے آئے تھے. ان کو کیا کیا یہاں آ کر؟ سرفرنگا سگردو میں مجھے یاد ہے کہ سرفرنگا میدان ان کو دے دیا ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ بجلی کا انتظام ہے. کہ خدا کے لیے وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں پاکستان کو چاہتے، وہ پاکستان میں آ گئے. ہندوستان میں اگر وہ بیٹھتے تو دوسرے ابھی جو ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں بھی. لیکن یہ لوگ جو آئے تھے، ان لوگوں کے لیے کیا کیا؟ ان لوگوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا. میں گورنمنٹ آف پاکستان سے، میں فوجی قیادت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی خبر لے، ان لوگوں کی آسائش کے لیے، ان لوگوں کے لیے آبادکاری کے لیے اس جب ایک میدان ان کے لیے الاٹ ہوا ہے تو اس میں ان کے لیے کام کریں. اب 50 سال تو گزر گئے ان بیچاروں کا. ان کے جو بوڑھے جو لوگ تھے وہ تو چلے گئے، جو وہاں سے آئے تھے. ایک بھائی وہاں تھا، ایک بھائی یہاں تھا، بیوی وہاں تھی، بچے یہاں تھا. وہ لوگ جو آگے ہیں ان کی آبادکاری کے لیے دل و جان سے پاکستان کو کام کرنا چاہے. یہ مہاجر ہیں، انہوں نے وطن چھوڑ دیا ہے سب کچھ. جس طرح ہندوستان سے تمام مہاجر پاکستان آئے تھے، اٹھ کے آئے تھے، وہ کیا تکلیف، کوئی یہاں پہنچا بچ کے، کوئی راستے میں مارے گئے. ان کی قربانیاں تھی، پاکستان بنا تھا. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور اب پاکستان نے اب ان کا امام بننا ہے. پاکستان کو یعنی لیڈرشپ کو اٹھانا ہے. لیکن امریکہ اور برطانیہ پاکستان کو مسلمانوں کا امام نہیں بنائیں گے. مسلمانوں کی لیڈرشپ مطلب ان کو نہیں دے دے گی پاکستان کو. وہ تو کوشش کرے گی کس طرح پاکستان کمزور ہو جائے، اور پھر ہمارے لگے کوئی قوم کے نام سے باتیں کرتا ہے، کوئی علاقے کے نام سے باتیں کرتا ہے. یار دیکھو، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں. ایک پاکستان کے لیے، پاکستان کی یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، تو انشاءاللہ والرحمن عالم اسلام کی بقا اس میں ہے. اگر چنونکہ میں کہ لوگوں کے لیے اگر وہاں سے راستہ دیا جائے، ان کو وہاں بھیجا جائے، جس طرح بھیجنے کا طریقہ کار ہے، اس طرح بھیجا جائے. وہ اپنے غیر اس سے بہن بھائیوں سے مل کے آئیں گے نا.
جو رہ گئے ان سے تو ملیں گے، ان کی قبروں میں جا کر دعا تو کر کے آئیں گے، واگا بارڈر وہ یہاں کے واگا بارڈر سے جب آ جا سکتے ہیں بالکل آ سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا یہ احمد صاحب، سب مل کر کرنا چاہیے، فوجی قیادت اور سیاسی قیادت کو مل کر ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے، خاص کر ان کی آباد کاری میں بھی شرم ہے ہمارے لیے، شرم کی بات ہے۔ پاکستان تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا وہ خطہ ہے یہ۔ حشمت صاحب، پاکستان یقیناً پورے مسلمانوں کا مرکز ہے، لیکن آج کل گلگت بلتستان پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ چائنا کی نظریں گلگت بلتستان پر، امریکہ کی نظریں گلگت بلتستان پر، اور جو اطراف میں ممالک ہیں ہر کسی کی نظر گلگت بلتستان میں زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب چائنا کے دورے پہ ہیں، گلگت بلتستان سے سب کو نظر انداز کیا گیا، آپ کے وزیر اعلیٰ تک نہیں گئے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ وزیر اعلیٰ سے پوچھے تو اچھا ہوگا، یہ سوال اگر وزیر اعلیٰ سے پوچھا جائے تو بہتر ہوگا۔ دیکھیں نا، جب قیادتیں کمزور ہوتی ہیں، جب پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں، ایک کمزور پارٹی اگر حکومت میں آ جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہے۔ وزیر اعظم کو باقاعدہ اپنی ٹیم کو مضبوط کریں، مضبوط کرنے کے بعد آپ یہ کہتے بھائی میرا بھی حق ہے، مجھے بھی جانا چاہے تھا، کیوں نہیں گیا؟ جانا چاہے تھا، لے جانا چاہے تھا۔ گلگت کے لوگوں کو اس مسئلے پر اہمیت دینی چاہیے۔ میں اپنے پرائم منسٹر سے، محبوب لیڈر سے میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ دوسروں کی طرح نظر انداز نہ کریں، گلگت بلتستان کے جو قیادت ہے ان کو لے جائیں کشمیر، وہ بھی اپنے چین لے جائیں، بھجوا دیں، میٹنگیں کروا دیں ان کے آپس میں، تاکہ یہ بھی ان کی ترقی کا وہ دیکھیں، مرحلہ وار ترقی کا جو سلسلہ وہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے علاقے میں بھی ترقی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر اسی پہ یہاں سے گزرے گا، گھن گرج کے ساتھ دھوئیں اڑیں گے، گاڑیاں آئیں گی، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک چیز کی یہاں ایک دو شہر آباد کرنا چاہیے، وہ آ کر ان شہروں میں بیٹھے، وہ گاؤں کی طرف نہ جائیں، وہ شہر کی طرف نہ جائیں، ہماری معاشرتی اس کا خیال رکھیں، معاشرتی اقدار کا خیال رکھیں۔ اگر ایسا نہ ہو کہ پھر وہ مادر پدر آزاد والا ماحول ہمارے پاس آ جائے اور ہم کہہ دیں ترقی کے نام پر ہم تباہ ہو جائیں، ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے، ترقی کے نام پہ تباہ ہونے والی بات بھی ہم پسند نہیں کریں گے۔ ہمارے اپنی معاشرتی اقدار جو ہیں اس کے مطابق ہمیں اٹھن ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، چلنا چاہیے، پھرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں بھی غور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ حشمت اللہ صاحب، ریاست پاکستان سمیت بحیثیت گلگت بلتستان ہم سارے ہندوستان پر الزام لگاتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں غیر مقامیوں کی آباد کاری کی جاتی ہے، وہاں پر مسلمانوں کا جو تناسب ہے، کشمیریوں کا جو تناسب ہے، اس کو رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں اس وقت وہاں پر لوگوں نے زمینیں خریدی ہوئی ہیں، پنجاب سے، سندھ سے، کے پی سے۔ سینٹر گلگت شہر کو دیکھ لیں، سینٹر سکردو شہر کو دیکھ لیں، مین مارکیٹیں یا کسی کشمیری کے پاس ہیں، یا کسی پٹھان کے پاس ہیں، یا کسی پنجابی کے پاس۔ تو پھر ہم کس حیثیت سے کہہ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کا یا متنازع کشمیر کا حصہ ہے؟ دیکھیے، اس میں ایک چیز ہے، گلگت بلتستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ خیر آنا چاہے، لوگوں کو آباد بھی ہونا چاہے، لیکن زمینوں پہ جو پرانا وہ تھا حق ملکیت کا، وہ دینا چاہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو دینا چاہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہاں باہر سے اگر کوئی آدمی اگر وہاں سے وہ کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو کرنا دے، اپنا سرمایہ لائیں، یہاں وہ رکھیں، لیکن زمینوں کے بارے میں یہ لوگوں کی، گورنمنٹ کی بھی نہیں، لوگوں کی اپنی ملکیت ہونی چاہیے، لوگوں کے پاس ہونا چاہیے میدان۔ جب گورنمنٹ کو ضرورت ہو تو خریدیں نا، خرید کے لے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ گلگت بلتستان میں تو آج کل خالصہ سرکار کی بڑی دھوم ہے۔ بالکل، یہ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ خالصہ سرکار والا چکر کو چھوڑنا چاہیے، لوگوں کو زمینیں دے دیں، بعد میں جب گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے تو باقاعدہ خرید کے لے جائیں۔ کشمیر میں یہ باہر سے ہندوستان لا کر کشمیر میں آباد کاری کا سلسلہ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، یہ بند ہونا چاہے، اور وہ لوگ جو وہاں کے پشتینی باشندے ہیں، جموں کے، سری نگر کے، ٹھیک ہے نا، ان کو رائے شماری میں بھی ان لوگوں کو شامل کرنا چاہے۔ باہر سے جو لوگ بعد میں اگر آباد کاری ہوں ان کو شامل نہیں کرنا چاہے۔ یہ وہ ہے اسکیم ہندوستان کی کہ وہ جموں میں تقریباً باہر سے لا کر سب کو آباد کرے گا، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظلم و ستم جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے فوراً بند ہونا چاہیے، ورنہ تو میں تو یہ کہوں گا پاکستان کو کہ پھر اپنے بھائیوں کی کب مدد کرو گے؟ جب کشمیر ختم ہو جائے گا اس وقت مدد کرو گے۔ ہمیں کشمیریوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں،
ان کی صرف یکجہتی کے نام پر صرف کوئی دو تقریر کر کے بیٹھنے کی بات نہیں ہے. اور آزاد کشمیر کی قیادت کو بھی میں یہ کہوں گا اپنے اندر روح پیدا کریں. علامہ اقبال نے کہا نا تو اے مرغ حرم مڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا. یہ تعصب چھوڑ دیں. دوسرا یہ ہے کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں. مرد کوہستانی بنے اور وقت کی تیاری کریں. اپنے نوجوانوں کو تیار کریں. اس لیے یہ وقت کا تقاضا ہے. صرف یکجہتی کے طور پر چند میٹنگیں اور چند جلوس اور چند وہ نکال کر یہ اس سے کام نہیں بنتا ہے. مسلمان بنیں اور آگے بڑھیں. بس میرے یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے لگاؤ انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کراؤ. اتنے بڑے انڈیا ہے اس کو 10 ٹکڑے 20 ٹکڑے 100 ٹکڑے کروا دینا چاہیے اس کو. کیا تحریک انصاف گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے میں کامیاب ہوگی؟ بالکل کامیاب ہوگی. عبوری صوبہ ہمارے دیکھیں نا ہمارا منشور کا حصہ تھا. آپ کو میں کئی بار میں بتاتا رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ ہم نے الیکشن کے دوران 2015 کے الیکشن میں منشور بنایا تھا. وہ اس منشور کا حصہ ہے کہ عبوری اس کا صوبے کا عبوری صوبہ مطلب ہمیں مراد دے دیں قومی اسمبلی میں. ہمیں مراد دے دیں سینٹ میں. ٹھیک ہے نا. لیکن عارضی طور پر ٹل ٹو دا ڈیسیجن آف کشمیر اس تک ہمیں یہ مراد دے دیں. اس کے بعد جب خدا کرے کشمیر پورا پاکستان کا حصہ بن جائے تو ٹھیک ہے نا. پھر وہ جو جس طرح گورنمنٹ مطلب قانون لا اجازت دیتا ہے ہمارے اس کے مطابق رسم و رواج کے مطابق وہی کریں. ٹھیک ہے نا. ناظرین آپ نے حشمت اللہ صاحب کی باتیں سنی. حشمت اللہ صاحب نے خاص طور پر آج وزیر اعظم عمران خان سے یہ اپیل کی ہے کہ گلگت بلتستان اور لداخ کے درمیان جو شہری ہیں وہاں پر آباد کاری ہیں اور وہاں پر اگر کسی کا بھائی لداخ میں ہے تو کسی کا چاچا سکردو میں ہے تو ان جو منقسم جو فیملیز ہیں ان کو ملانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ان کو آپس میں کسی طرح روابط ان کی وہاں پر جو شاہراہیں ہیں اس کو کھولنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اور خاص طور پر گلگت بلتستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے سی پیک کے حوالے سے انتظامات کرنے کی اپیل کی ہے. پروگرام میں ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.